কি समझ में तो একদম ফুল নিচে তোমার ধারণা। कहने वाला कह रहा है, इमाम साहब कहें तशरीह कर दीजिए, बट तो कहने वाला कह रहा है कि बड़ा से बड़ा मकान तुम बना लो मगर तुम्हारे पास कुछ रहने वाला नहीं है, मगर तुम्हारे पास कुछ रहने वाला नहीं है। ये शेर कह रहा है کہ بڑی بار کرو تمی میٹھے تمہر دھارنا، اوبر آج آسل باڑی تاکہ تمی بھیگو نا، اوبر آج آسل باڑی تاکہ تمی بھیگو نا۔ बिल्कुल जो है इसको समझा दे रहा हूँ। कहने वाला कह रहा है कि दाएं भी है माटी, बाएं भी है माटी, मिट्टी है बिछोना आपका, और बोकेर ऊपर यानी बुक जो बोला जाता है, बुक यानी सीने को बोला जाता है बंगाल में बुक, बुक के ऊपर यानी बुकेर ऊपर आपके माटी है। फिर भी आप नहीं समझ रहे हैं, फिर भी आपको ज्ञान नहीं हो रहा है, फिर भी आपके अंदर समझदारी नहीं आ रही है। ये इशारा कर रहा है कि दाएं माटी बाएं माटी, माटी आछे बिछोना बुकेर ऊपर माटी खाई रे ताकि तुम ही भेदो ना। उसके बाद भी तुम्हें अफसोस नहीं है, उसके बाद भी तुम्हारे अंदर समझदारी नहीं है। अब यहीं तक ही नहीं महदूद रखा है। अब देखिए कह रहा है कि सिर्फ यहीं तक आप तक महदूद नहीं है। कहने वाला कह रहा है कि कहने वाला कह रहा है कि माँ भी चला गया, बाप भी चला गया, और मौत आई है तो तुम्हारे गोद में जो छोटा बच्चा था वो भी चला गया। लेकिन कोई जब किसी की मौत आ जाती है तो कोई उसको बुलाता नहीं है, बुलाने की ताकत नहीं है, उसे बुलाने की ताकत नहीं है। कब्र एक ऐसी मंजिल है जहां पर जाने के बाद बड़े से बड़े मुराद है, बड़े से बड़े मुहद्दिस, बड़े से बड़े मुफक्किर कब्र की तन्हाई को, कब्र की मंजिल को याद करके इस तरह रोते थे, इस तरह रोते थे, इस तरह रोते थे, लगता था, ऐसा लगता था कि सबसे बड़ी मुसीबत आज उनके लिए आन पड़ी है। मौत की तलखियों को याद करके, कब्र की मंजिलों को याद करके, वो 1000 बरस की पुलसरात के रास्ते को याद करके, सावा नेज़े पर सूरज की तपिश को याद करके, 40,000 साल तक उस मैदान में, मैदान अरफात में टहलने को
یاد کر کے جب کوئی بندہ روتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ معمر میں جب وہ فجر پڑھ لیتا ہے، ظہر پڑھ لیتا ہے، عصر پڑھ لیتا ہے، مغرب پڑھ لیتا ہے، عشاء پڑھ لیتا ہے، رات کے پچھلے پہر میں رب قدیم کی بارگاہ معمر میں مطہر میں تہجد پڑھتا ہے، اور تہجد کے بعد رب قدیم کی بارگاہ معظم میں عرض کرتا ہے، مولا قدیم میں نے ظہر پڑھا، پتہ نہیں میرا ظہر قبول ہوا ہے یا نہیں، مولا قدیم میں نے عصر بھی پڑھا، پتہ نہیں میرا عصر کا سجدہ قبول ہوا ہے کہ نہیں، میں نے مغرب پڑھا، پتہ نہیں ہمارے مغرب کی وہ نکاح قبول میری بارگاہ میں ہوئی ہے یا نہیں، عشاء پڑھا، یا اللہ مجھے یقین نہیں ہے، مجھے اپنی عبادتوں پہ یقین نہیں ہے، مجھے اپنی طاقت پر یقین نہیں ہے، مجھے اپنے کارکردگی پر بھروسہ نہیں ہے، مولا قدیم پتہ نہیں میری عبادتیں قبول ہو رہی ہے یا نہیں، لیکن مولا تیرا وعدہ ہے کہ رات کے پچھلے پہر میں تو بندے سے مخاطب ہوتا ہے، رات کے پچھلے پہر میں تو بندے سے مخاطب ہوتا ہے، اے مولا میں آج اس رات کے پچھلے پہر میں تجھ سے مخاطب ہوں، مولا ہماری گناہوں کی مغفرت فرما، ہماری نمازوں کو قبول فرمائیے، اے مولا آنے والا رمضان جو آ رہا ہے اس رمضان کا روزہ رکھنے کا ہمیں توفیق عطا فرما، ہمیں تراویح پڑھنے کا توفیق عطا فرما، ہمیں روزے داروں کا احترام کرنے کا توفیق عطا فرما، ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں سحری کی برکتوں سے مالا مال کر دے، ہمیں افطار کی برکتوں سے پر انوار کر دے، مولا کی بارگاہ میں جب کوئی بندہ آج بھی وہی انکساری کے ساتھ رب قدیم کی بارگاہ معظم میں اپنی درخواست پیش کرتا ہے، رب قدیم فرشتوں کے درمیان میں عرض کرتا ہے، اے فرشتوں آج رات کی ڈیوٹی لگی تھی، آج رات میں تمہارے ساتھ کیا ہوا، تم نے کس کو دیکھا، کس حال میں دیکھا، شام کے فرشتے فجر میں صبح کے وقت رب قدیم کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، اور پہنچنے کے بعد عرض کرتا ہے مولا قدیم میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا، میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا، کسی کو تو نام پڑھتے ہوئے دیکھا، کسی کو خطاب کرتے ہوئے دیکھا، کسی کو سبحان اللہ اور ماشاء اللہ کی تسبیحات کو دیکھا، لیکن ایک شخص تھا جو ظہر بھی پڑھا، فجر بھی پڑھا، عصر بھی پڑھا، مغرب بھی پڑھا، عشاء بھی پڑھا، اور پھر کچھ دیر کے لیے آرام کیا، اور وہ نیند سے بیدار ہونے کے بعد پھر سے وضو کیا، نماز تہجد پڑھا، آخری پہر میں پہنچا، اور آخری پہر میں پہنچ کر کے وہ اپنی آنکھوں کو نم لیے ہوا تھا، آنکھوں سے آنسو برسا رہا تھا، اور تیری بارگاہ میں عرض کر رہا تھا، مولا میں نے نمازیں پڑھی ہے، میں نے سجدہ کیا ہے، میں نے سبحان اللہ اور سبحان اللہ العظیم کی تسبیح پڑھی ہے، مولا قدیم مجھے اپنی عبادتوں پہ بھروسہ نہیں ہے، مجھے اپنے تسبیح و تحلیل پر بھروسہ نہیں ہے، لیکن تیرے محبوب نے فرمایا اور تیرا وعدہ ہے کہ جب کوئی بندہ رات کے پچھلے پہر میں میری بارگاہ میں آ کر کے میری سجود ہو جاتا ہے، میرا قریب ہو جاتا ہے، مجھ سے فریاد کرتا ہے کہ میں اس کے اتنا قریب ہو جاتا ہوں، اتنا قریب ہو جاتا ہوں، اتنا قریب ہو جاتا ہوں کہ اس کے جان سے بھی زیادہ قریب، اس کے جان سے بھی زیادہ قریب ہو جاتا ہوں، اور وہ جو مانگتا ہے اسے میں عطا کر دیتا ہوں، اگر دولت مانگتا ہے اسے دولت دے دیا جاتا ہے، ثروت مانگتا ہے تو ثروت دیا جاتا ہے، ولایت مانگتا ہے تو ولایت دے دی جاتی ہے۔ تو وہ فرشتے عرض کرنے لگے مولا قدیم میں نے ایک بندے کو ایسا دیکھا ہے، میں نے ایک بندے کو ایسا دیکھا ہے، ایسا کر رہا تھا۔ رب قدیم فرشتے سے کہتا تھا اے فرشتے یہ بتاؤ کیا اس نے مجھ کو دیکھا ہے، کیا اس نے مجھ کو
دیکھا ہے؟ کہا حکم الحاکمین اس نے تجھے نہیں دیکھا۔ کہا یہ بتاؤ میری جنت کو اس نے دیکھا ہے؟ کہا نہیں، اس نے جنت کو بھی نہیں دیکھا ہے۔ کیا اس نے جہنم کو دیکھا ہے؟ کہا نہیں، اس نے جہنم کو بھی نہیں دیکھا ہے۔ اس نے جنت کو بھی نہیں دیکھا، جہنم کو بھی نہیں دیکھا، لیکن دیکھا ہے تو تیرے فرمان کو دیکھا اور تیرے محبوب کی آوازی شان کو دیکھا، اور اس پر یقین کر کے اس نے جو ہے تیری بارگاہ میں استغاثہ پیش کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت دوش یاد کی ہے اور اس انسان کی مغفرت فرمائی، اس انسان کے مقام کو بلند کر دیتا ہے۔ اب میرے پیارے، اب بتائیے